پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حق سبحانہ و تقدس کا یہ فرمان ہے، جس شخص کو قرآن کی مشغولی کی وجہ سے ذکر کرنے، دعائیں مانگنے کی فرصت نہیں ملتی، اس کو سب دعائیں مانگنے والوں سے زیادہ عطا کرتا ہوں۔ قرآن مجید میں اتنا مشغول ہے کہ اور کوئی ذکر کا موقع نہیں ملتا، اور کوئی دعاؤں کا وقت نہیں ملتا۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کہتے ہیں، اللہ جو دعائیں مانگتا ہے ان سب سے زیادہ اسے دیتا ہوں جو قرآن کی تلاوت میں مشغول رہتا، اسے سب سے زیادہ دیتا ہوں۔ قرآن مجید کی مشغولی کی وجہ سے ذکر کرنے، دعائیں مانگنے کی فرصت نہیں ملتی، اس کو سب دعائیں مانگنے والوں سے زیادہ عطا کرتا ہوں۔ اللہ جل شانہ کے کلام کو سب کلاموں پر ایسی فضیلت ہے جیسے خود حق تعالی شانہ کو تمام مخلوق پر، جیسے اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ایسے ہی اس کا کلام بھی بادشاہوں کا کلام، بادشاہوں کے کلاموں کا بادشاہ۔ دنیا والوں کا جو کلام ہے ان سارے کلاموں کا بادشاہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ کلام اللہ ہے۔ جس شخص کو قرآن پاک کی یاد کرنے، جاننے، سمجھنے میں، تلاوت کرنے میں اس درجے مشغولی ہے، کسی دوسرے دعا وغیرہ مانگنے کا وقت نہیں ملتا، تو میں دعا مانگنے والوں کے مانگنے سے بھی افضل چیز ان کو عطا کروں گا۔ عقبہ ابن عامر فرماتے ہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ہم لوگ صفہ میں بیٹھے تھے۔ صفہ ایک درسگاہ تھی جہاں تعلیم و تعلم کا ماحول ہوتا تھا، لوگ پڑھاتے تھے، پڑھتے تھے۔ یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ کی پہلی درسگاہ ہے جہاں آپ علیہ الصلاۃ والسلام پڑھاتے، معلم اعظم تھے، اور صحابہ سبحان اللہ اس امت کے سب سے شاندار صفات والے طالب علم تھے۔ تو یہ آپ کی پہلی درسگاہ، جو آج کے معنی میں پہلا مدرس تھا، پہلی درسگاہ تھی، وہاں آپ تشریف لائے۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، تم میں سے کون شخص ہے جو اس کو پسند کرتا ہے کہ سویرے سویرے بازار بطحا یا عقیق میں جاوے اور 2 اونٹنیاں عمدہ سے عمدہ بلا کسی گناہ کے اور قطع رحمی کے پکڑ لاوے؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس کو تو ہم میں سے ہر شخص پسند کرے گا۔ 2 بازاروں کا نام لیا، اور جہاں اونٹنیاں ہوتی تھیں اور بڑیاں اونٹنیاں، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی وہاں سے 2 اونٹنیاں لے آئے، قیمتی، شاندار، بڑھیا، بغیر کسی گناہ اور زیادتی اور ناانصافی کے وہ 2 اونٹنیاں اسے مل جائیں، کیسا لگے گا؟ تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس کو تو ہم میں سے ہر شخص پسند کرے گا، بڑی قیمتی چیز ہاتھ آئی ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد میں جا کر 2 آیتوں کا پڑھنا، مسجد میں جا کر 2 آیتوں کا پڑھنا، پڑھا دینا، 2 اونٹنیوں اور 3 آیات کا 3 اونٹنیوں، تو اسی طرح 4 کا 4 سے افضل ہے، اس کے برابر اونٹنیوں سے افضل ہے۔ کوئی 10 آیتیں پڑھ رہا ہے، کوئی 20 آیتیں پڑھ رہا ہے، کوئی 100 آیتیں پڑھ رہا ہے، کوئی 200 آیتیں پڑھ رہا ہے، اور کوئی 2 سپارے پڑھ رہا ہے، کوئی 3 سپارے پڑھ رہا ہے۔ بتاؤ کتنی آیتوں کی تلاوت کی ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، جتنی آیات پڑھ رہا ہے اتنے ہی اس کو اونٹنیوں سے بالا تر اجر و ثواب مل رہا ہے۔ میرے عزیزو، زندگی بہت تھوڑی سی ہے، بہت تھوڑی سی، اور اتنی تھوڑی ہے کہ اللہ کریم کہہ رہا ہے، کأنہم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا۔ ایسا لگے گا جب حقیقی زندگی سامنے آئے گی، ایسا لگے گا جیسے اس دنیا میں چند گھنٹے گزار کے آئے، چند گھنٹے گزار کے آئے۔ کأنہم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او، چند گھنٹے گزار کے آئے۔ زندگی بہت تھوڑی ہے لیکن قیمتی بہت ہے، قیمتی بہت ہے۔ کون اس کے زندگی کی لمحات کو
تول تول کے استعمال کرتا ہے اور اس کو کمائی کا ذریعہ بناتا ہے اور کھربوں سال کی زندگی سنوارتا ہے، وہ بڑا دور اندیش ہے۔ بہت تھوڑی سی زندگی ہے، بہت معمولی زندگی ہے، اور میرے اور آپ کے دائیں بائیں کتنے ہیں بھائی؟ چلے گئے نا، چلے گئے۔ میں ایسا تھا، میں ویسا تھا میاں، کل پتہ چلے گا تم کیسے تھے۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگ کہتے ہیں فلاں چلا گیا، فلاں چلا گیا، فلاں چلے گا، ایک دن دنیا کہے گی عمر بھی چلے گئے۔ ہم بھی کہتے ہیں فلاں چلا گیا، فلاں چلا گیا، فلاں چلا گیا، کل دنیا ہمارے بارے میں بھی کہے گی یہ بھی چلا گیا، اور ایک وقت آئے گا کہ زبان پہ اس کے تذکرے بھی مٹ جائیں گے۔ یہ تو حقیقت ہے اس دنیا کی۔ تو لیکن یہ اللہ نے دی کیوں ہے؟ یہ دی کیوں ہے؟ اس کھربوں سال کی زندگی کو سنوارنے کے لیے۔